ملک کے بالائی علاقوں اور بلوچستان میں شدید سردی کی لہر، پنجاب میں شدید دھند کا راج، راستے دھند میں گم ہو گئے، مختلف شہروں میں حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔ بہاولپور میں دھند کے باعث ٹریفک حادثہ 3 جانیں چلی گئیں، ایک شخص زخمی ہو گیا، اسپتال منتقل۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کی بالائی سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند پڑنے کی پیش گوئی۔ امریکہ موسم سرما کے تاریخی طوفان کی زد میں، شدید برفباری اور سرد ہواؤں کے باعث نظام زندگی مفلوج، مختلف واقعات میں ہلاک افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ ریاست مونٹانا اور جنوبی ڈکوٹا میں درجہ حرارت -45 تک گر گیا۔ نیویارک، جارجیا، کینٹکی، اوکلاہوما سمیت کئی امریکی ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ، 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 20 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 146واں یوم ولادت آج منایا جا رہا ہے۔ بابائے قوم کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی۔ قائد اعظم کے پیغام اور تصور کو اجاگر کرنے کے لیے سیمینارز اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا۔ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ صحیح وقت پر درست فیصلے کریں گے، قائد اعظم کے فرمودات پر عمل پیرا ہو کر ملک کو مستحکم کریں گے۔ صدر مملکت عارف علوی کی بابائے قوم کے یوم پیدائش پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، قائد اعظم کے وضع کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، ان کے اصولوں پر عمل کر کے ملک کو فلاحی ریاست بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان بھر میں مسیحی برادری آج کرسمس کا مذہبی تہوار جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ کرسمس کا تہوار آفاقی محبت اور برداشت کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کرسمس پر مسیحی برادری کو مبارکباد، کہا بھائی چارے اور مذہبی رواداری پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ مسیحی برادری نے ملک کی ترقی کے لیے مثبت کردار ادا کیا۔ دنیا بھر میں کرسمس کی رنگا رنگ تقریبات، فلپائن میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، سنگاپور اور اٹلی کے مختلف مقامات روشن، جرمنی اور امریکہ میں بھی کرسمس کے رنگ بکھر گئے۔ ویٹیکن سٹی میں کرسمس کی مرکزی تقریب، مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کا امن و سلامتی کا ڈی جی رینجر سندھ نے رات گئے کراچی شہر کا دورہ کیا، قائد اعظم کے یوم پیدائش اور کرسمس پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ فرنگی میں براکس چورنگی کا دورہ کیا، سیکٹر کمانڈر نے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ میجر جنرل اظہر وقاص کی شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ کو مزید سخت بنانے کی ہدایت۔ جو کل کا فیصلہ ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ اگر آپ کے پاس بندے پورے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے پورے ہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں صبح اور معاملہ ختم ہو جائے۔ ہم پر امید ہیں جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ لوگ رابطوں میں آ رہے ہیں۔ کیا پرویز الہی کی بحالی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، فیصلہ چیلنج کرنے کے آپشن پر گفتگو۔ میڈیا سے گفتگو میں خواجہ سعد رفیق نے کہا، عدالتی فیصلہ انصاف کے تقاضے پورا نہیں کرتا۔ رانا ثنا نے کہا، اعتماد کے ووٹ کے لیے پی ٹی آئی کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ قاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ بولے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی بحالی کے خلاف ہر فورم پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھوتا کر کے حکومت میں نہیں آؤں گا، عمران خان کا 2 ٹوک پیغام، کہا ایک ہی شخص تھا جس نے آصف زرداری اور مراد علی شاہ سے ڈیل کر رکھی تھی، آخری 1 سال میں پتہ چلا کہ وہ صاحب احتساب چاہتے ہی نہیں۔ 11 جنوری سے پہلے پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں گے، فواد چودھری کا اعلان، اعتماد کے ووٹ کے لیے ارکان کی تعداد پوری ہونے کا دعویٰ۔ ڈیل تو آپ سابق جنرل کو توسیع دے کر کرنا چاہتے تھے، ڈیل تو آپ نے نیب کے چیئرمین سے کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات
عمران خان پر برس پڑی، مریم اورنگزیب نے کہا ڈیل تو آپ ایف آئی اے کے ڈی جی سے کرنا چاہتے تھے، ڈیل تو آپ نے طیبہ گل کو اغوا کر کے کی، دعویٰ کیا انتخابات کی پیش گوئی سے نہیں، اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف نے قاف لیگ کے امیدواروں کو بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑانے کی تجویز دے دی۔ انتخابی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مشاورتی اجلاس میں پی ٹی آئی کا کہنا تھا اقدام مستقبل میں آئینی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ناگزیر ہے۔ چودھری شجاعت حسین پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر آئینی مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور قاف لیگ مزید مشاورت جاری رکھنے پر متفق۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے زیر اہتمام مہاجر کلچر ڈے منایا گیا، شہر میں مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی گئیں۔ گورنر سندھ اور خالد مقبول صدیقی کا کارکنوں سے خطاب میں مہاجر ثقافت پر فخر کا اظہار۔ افغان طالبان نے این جی اوز میں خواتین کی ملازمت پر پابندی لگا دی، خلاف ورزی کرنے والی فلاحی تنظیموں کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ افغانستان کی وزارت معاشی امور کا انتباہ، اقوام متحدہ کے نائب نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کا طالبان حکومت کے اقدام پر اظہار تشویش۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے عبوری سلیکشن کمیٹی قائم کر دی، سابق کپتان شاہد آفریدی کمیٹی کے سربراہ مقرر، ممبران میں عبدالرزاق، راؤ افتخار انجم اور ہارون رشید بھی شامل۔ کمیٹی نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے ٹیم کا انتخاب کرے گی۔ اور فاسٹ بولر حارث رؤوف رشتہ ازدواج میں منسلک، اسلام آباد میں کلاس فیلو مزنہ مسعود ملک سے نکاح کر لیا۔ حارث نے آف وائٹ رنگ کی شیروانی زیب تن کی۔ شاہد آفریدی، شاہین شاہ آفریدی اور لاہور قلندرز کے حکام سمیت دیگر کی شرکت، رخصتی بعد میں ہوگی۔